بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ویورز۔ آج ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کر رہے ہیں جو صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ یس، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن، ناٹ جسٹ ایز اے سسٹم بٹ ایز اے پاورفل فورس دیٹ شیپس انڈیویژولز اینڈ سوسائٹیز۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم ایجوکیشن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اس کی اصل پہچان، اس کا مقصد، اس کی امپورٹنس اور اس کو ادارے جو اس پروسیس کو چلاتے ہیں، یہ سب ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوال ضرور کیجیے تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں آپ کو۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو چلتے ہیں، واٹ از ایجوکیشن؟ ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن ایک لائف ٹائم پروسیس ہے جس میں انسان علم، سکلز، ویلیوز اور ایٹیٹیوڈ حاصل کرتا ہے۔ یہ صرف ذہنی ترقی نہیں کرتی بلکہ انٹلیکچول، مورل، ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بھی ہے۔ ایجوکیشن ہماری شخصیت بناتی ہے، ہمارے رویے اور سوچنے کے طریقے کو طے کرتی ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کا سفر پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہ پروسیس ہر جگہ ہوتا ہے، سکولز اور یونیورسٹی جس کو ہم فارمل سیٹنگ کہتے ہیں، ڈیلی لائف ایکسپیرینس جسے ہم انفارمل سیٹنگ کہتے ہیں، اسی طرح ٹریننگ سیشن جسے ہم نان فارمل انوائرمنٹس کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم مختصر کر دیں، ان شارٹ ورڈز میں کہہ دیں تو ایجوکیشن ہر جگہ، ہر وقت، ہر شخص کے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے تو اس کے اوریجن کی بات کریں کہ ایجوکیشن، اوریجن آف ورلڈ ایجوکیشن جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ لفظ ایجوکیشن لیٹن زبان سے نکلا ہے جہاں اس کے کچھ اہم روٹس ہیں۔ سب سے پہلا روٹ اس کا ہے ایجوکیئر، جس کا مطلب ہے ٹو برنگ اپ، یعنی پالنا پوسنا، نورش کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ایجوکیری، اس کا میننگ ہے ٹو لیڈ آؤٹ اور ڈرا آؤٹ، یعنی کسی کے اندر چھپی صلاحیتوں کو باہر نکالنا۔ تیسرا ہے ہمارے پاس ایجوکیٹم، اس کا مطلب ہے دی ایکٹ آف ٹیچنگ اور ٹریننگ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ایجوکیشن کا اصل مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک لرنر کو اس کی پوری پوٹینشل تک گائیڈ کرنا ہے۔ یہ ایجوکیشن ایک پروسیس ہے جو انسان کے اندر چھپی روشنی کو باہر نکالتا ہے، ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے ایجوکیشن کے لفظ کے لیٹن روٹس کی بات کی ہے، لیکن ان میں سے ایک اہم لفظ ہے ایجوکیٹم، جو تعلیم کے ظاہری نظام کو سمجھنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایجوکیٹم اصل میں ہے کیا۔ ایجوکیٹم ایک لیٹن لفظ ہے جو سیدھا سیدھا تعلیم دینے یعنی فارمل انسٹرکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا فوکس ہوتا ہے، یعنی یہ اس پروسیس کو ہائی لائٹ کرتا ہے جہاں ٹیچر نالج کو اسٹوڈنٹ تک پہنچاتا ہے، یعنی ایجوکیشن کا وہ حصہ جو ہم کلاس روم میں دیکھتے ہیں۔ ایجوکیٹم ان تنظیم شدہ سسٹم کا نام ہے جہاں سلیبس، ٹائم ٹیبل، سرٹیفائڈ ٹیچرز اور سٹرکچرڈ ایوولویشن کا عمل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایجوکیشن ایک دریا ہے تو ایجوکیٹم اس کا نظام ہے جس کے ذریعے علم کا جھرنا جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی نظام تعلیم کو مقصود بناتا ہے، اس کو سٹرکچر کرتا ہے، اس کو پرپوزفل بناتا ہے اور اس کو میئریبل بناتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس واٹ از ایجوکالوجی۔ اب تک ہم تعلیم کے عمل اور اس کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر ایک اور گہری صورت ہے تعلیم کے علم کی، جسے ہم کہتے ہیں ایجوکالوجی، یعنی وہ علم جو ایجوکیشن کو خود ایک سبجیکٹ بنا کر اس کا تحقیقی جائزہ لیتا ہے۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایجوکالوجی تعلیم کا ایک سائنٹیفک اور فلسفیکل مطالعہ ہے جہاں ایجوکیشن خود ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ یہ ان تمام تھیوریز، ٹیچنگ میتھڈ، ایجوکیشنل سسٹم اور پالیسیز کو ڈیپلی اینالائز کرتا ہے جو تعلیم کو شیپ کرتی ہیں۔ ایجوکالوجی اور ان رشتوں کو، یعنی ایجوکالوجی ان رشتوں یا ان راستوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو ٹیچر، لرنر اور معاشرے کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ جیسے بایولوجی زندگی کا مطالعہ کرتی ہے، اسی طرح ایجوکالوجی تعلیم کا تنقیدی اور سائنسی مطالعہ کرتی ہے۔ یعنی ایجوکالوجی صرف یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا پڑھاتے ہیں بلکہ یہ پوچھتا ہے کیوں، کیسے اور کس اثر کے ساتھ ہم ایجوکیشن دیتے ہیں، ہم تعلیم دیتے ہیں۔ یہی سوچ تعلیم کو صرف ایک سلسلہ نہیں بلکہ ایک تحقیقی سفر بھی بنا دیتی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ڈگریز حاصل کرنا یا کچھ اس سے بھی زیادہ ہے؟ تو سمجھتے ہیں۔ تعلیم کا اصل پرپز، اصل مقصد انسان کو مکمل انسان بنانا ہے، such that he can think, feel, act and contribute meaningfully۔ ایجوکیشن انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے تاکہ وہ ہر فیصلے میں عقل مندی سے کام لے۔ یہ صرف دماغ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دل سے بھی ہم دل جو ہمارا ہارٹ ہے اس کی بھی تربیت ہے، جہاں ایمانداری، انصاف اور عزت جیسے ویلیو سکھائی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن زندگی کے ہر پہلو، کیریئر، ریلیشن شپس، ڈیسیجن میکنگ کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایک ایجوکیشن یافتہ یا ایک ایجوکیشنسٹ پرسن جو ہے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں تو یہ ایجوکیشن جو ہے یہ ایک اسٹیٹک پروسیس نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن ہر وقت نئے آئیڈیاز اور نئے طریقے سے زندگی میں بہتری لانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ایجوکیشن صرف کلاس روم کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، اس کا مقصد ہے یعنی ہر فرد میں روشنی پیدا کرنا جو پوری سوسائٹی کو روشن کر دے۔ اب بات کرتے ہیں، جب تعلیم کا مقصد اتنا بہترین ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف انڈیویجول تک محدود نہیں رہتا، ایجوکیشن کا فائدہ پوری سوسائٹی کو ملتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس طرح دنیا کو بہتر بناتی ہے۔ ایجوکیشن ہر فرد کو روشن کرتی ہے، اور جب فرد روشن ہوتا ہے تو قوم روشن ہوتی ہے۔ ایجوکیشن انسان کو اپنی پہچان اور اپنی صلاحیت پر یقین دینے کا ہنر سکھاتی ہے۔ یہ سیلف کانفیڈنس ہر فیلڈ میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ایجوکیشن وہ چابی ہے، یعنی علم وہ چابی ہے جو غربت کا تالا توڑ دیتی ہے اور ہر کسی کو برابری کا موقع دیتی ہے۔ ایجوکیشن شعور پیدا کرتی ہے، جس سے لوگ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور ایک بہتر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب کسی کے پاس سکلز اور نالج ہوتی ہے تو نوکری کے مواقع بھی ان کے لیے بڑھتے ہیں اور کیریئر میں ترقی کا راستہ بھی ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایجوکیشن صرف شخصیات نہیں بناتی، یہ نئے آئیڈیاز، انوینشنز اور پالیسیز کا رخ طے کرتی ہیں جو قومی ترقی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آپ کسی فرد یا قوم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تعلیم دیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ترقی میں وہ لوگ بدلتے ہیں اپنے آپ کو۔ تعلیم صرف ایک درجہ یا ایک سرٹیفکیٹ یا ایک عمر تک محدود نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو ہر شخص کے ہر مرحلے میں چلتا رہتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا جو دائرہ کار ہے یعنی اسکوپ آف ایجوکیشن اصل میں وہ کیا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا ہے واٹ از اسکوپ آف ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کا سفر بچپن کے پہلے لفظ سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے آخری دن تک جاری رہتا ہے۔ یہ صرف اسکول یا کالج تک نہیں رکتا۔ ایجوکیشن کا جو سکوپ ہے وہ ہر پہلو کو شامل کرتا ہے، صرف کتابی علم نہیں ہے بلکہ روزگار کا ہنر، اچھی سوچ، صحت مند جسم اور جذباتی سمجھ بوجھ بھی، یہ سارے کا سارا اس کا سکوپ ہے۔ جس طرح دنیا بدل رہی ہے، ایجوکیشن بھی نئے چیلنجز اور اپرچونٹیز کے مطابق ایوالو کرتی ہے۔ تعلیم ہر جگہ ہوتی ہے، گھر کی گود سے لے کر آفس کے بیڈ روم تک، اور ہم اس کو اس طرح کہہ دیں کہ گھر کے بیڈ روم سے لے کر آفس تک ہر انوائرمنٹ تک ایک کلاس روم بن سکتا ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ صرف آج کا نہیں کل کا رہنما بھی بن سکتا ہے، اس لیے تعلیم کا دائرہ ہر وقت نئے سکلز اور سوچ کے ساتھ ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے۔ ایجوکیشن کا زندہ متحرک عمل ہے، یعنی تعلیم ایک زندہ اور متحرک عمل ہے جو ہر شخص، ہر جگہ اور ہر دور میں اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ تعلیم ہر وقت، ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے ہے۔ چاہے کچھ یہاں پہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گے کہ کچھ ہمارے پاس اسکالرز ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے۔ تو جان ڈیوی کے مطابق تعلیم صرف کتابی نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے، ہر روز سیکھنا اور سمجھنے کا عمل ہے۔ ارسطوٹل کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت اور طاقت کا بھی ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے تمام پہلوؤں میں انسان کو ترقی دیتی ہے، جس میں ذہنی اور روحانی چیزیں بھی آتی ہیں۔ پلیٹو کہتے ہیں تعلیم روح کو سچائی اور اخلاق کی طرف رہنمائی دیتی ہے یا اس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ ڈیفینیشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ تعلیم صرف علم تک محدود نہیں بلکہ یہ زندگی کی بنیاد ہے جس سے انسان اپنی پوری صلاحیت کو پرووائڈ کرتا ہے۔
یا پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر ڈیفینیشن میں ایک نئے پہلو چھپا ہے جو تعلیم کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے یا اس کا اہم کردار ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس واٹ آر ایجنسیز آف ایجوکیشن۔ تعلیم کے پیچھے بہت سارے ایسے ادارے اور ذرائع ہوتے ہیں جو ہمارے سوچنے، سمجھنے اور بدلنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایجنسیز آف ایجوکیشن اصل میں کیا ہیں اور کیسے ہر فرد کی زندگی میں اثر ڈالتے ہیں۔ ایجنسیز آف ایجوکیشن وہ ذرائع اور ادارے ہوتے ہیں جو تعلیم اور تعلیمی اثرات فراہم کرتے ہیں۔ یہ صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہوتے بلکہ یہ گھر، کمیونٹی اور میڈیا تک بھی پھیلتے ہیں۔ ان ایجنسیز کے ذریعے ہمارا نالج، ویلیوز، بیہیویئر اور سکلز بنتی ہیں اور ان کو ہم تراش بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اسکول میں ڈسپلن سیکھتا ہے، گھر میں اپنی ویلیوز اور روایات حاصل کرتا ہے اور میڈیا کے ذریعے نئے ٹرینڈز اور سوچ سے واقف ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشنل ایجنسیز۔ جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ تعلیم صرف ایک منظر نامہ نہیں بلکہ مختلف ذرائع کا نظام ہے، تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے ان تعلیمی ذریعوں کو ہم کیسے، یہ جو تعلیمی ذرائع ہیں، یہ جو ہمارے پاس ایجنسیز ہیں، ان کی کیسے درجہ بندی کی گئی ہے، کلاسیفیکیشن کیسے کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس فارمل ایجنسیز، یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو سٹرکچرڈ اور سسٹمیٹک طریقے سے تعلیم دیتے ہیں، جس کے اندر اسکول اور یونیورسٹیز آتے ہیں۔ انفارمل ایجنسیز یہ تعلیمی ادارے وہ ہوتے ہیں یعنی جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی کے تجربات سے ہمیں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جیسے گھر کے ماحول سے، دوستی سے یا کلچر نام سے۔ دوسرا ہے نان فارمل ایجنسیز، یہ فارملی آرگنائزڈ ہوتے ہیں لیکن فلیکسیبل ہوتے ہیں، جیسے کمیونٹی لرننگ سینٹر، ایڈلٹ ایجوکیشن یا مدارس وغیرہ۔ ماس میڈیا ایجنسیز، ان میں ٹیلی ویژن، ریڈیو، سوشل میڈیا وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو تعلیم کو ہر شہری تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کلاسیفیکیشن ہمیں مدد دیتی ہے یہ سمجھنے میں کہ تعلیم کس کس شکل میں ہماری زندگی کو چاہتی ہے، فارملی، انفارملی اور ڈیجیٹلی۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس فارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن۔ جب تعلیم کی بات ہوئی ہے تو سب سے پہلا تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کی گھنٹی، یونیفارم اور کلاس کا ماحول، یہ سب کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں یہ سارے کے سارے فارمل ایجنسیز ہیں اور فارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن کے اندر آتے ہیں۔ یہ وہ اسٹرکچر اور آفیشیل سسٹم ہے جو تعلیم کو ایک پراپر فریم ورک کے ذریعے ڈیلیور کرتے ہیں۔ تعلیم ایجوکیشن یہاں ایک ڈیفائنڈ سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے جہاں ہر لیول کا اپنا رول اور سلیبس ہوتا ہے۔ ان انسٹیٹیوشن کو یا تو حکومت کنٹرول کرتی ہے یا رجسٹرڈ پرائیویٹ باڈیز ہوتی ہیں۔ ان کے اندر فکس کریکولم ہوتا ہے، ریگولر کلاس ٹائمنگ ہوتی ہے اور ایگزام کا ایک کمپریہنسو سسٹم ہوتا ہے۔ یہاں پر تعلیم دینے والے ٹیچرز کوالیفائڈ اور سرٹیفائڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو پیڈاگوجیکل سکل سے واقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سکولز جہاں بچوں کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، کالجز جہاں اسپیشلائزیشن کا پہلا دروازہ کھلتا ہے، یونیورسٹیز جہاں ریسرچ اور پروفیشنل ایکسیلنس کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ فارمل ایجوکیشن سوسائٹی کا بیک بون ہے، یہ اسٹرکچرڈ لرننگ کے ذریعے ہر فرد کو ایک پروڈکٹیو سٹیزن بناتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس انفارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن۔ اگر تعلیم صرف کتابوں تک محدود ہوتی تو انسان صرف کلاس روم تک ہی بنا رہتا، مگر اصل زندگی کا سبق اکثر وہاں ملتا ہے جہاں کوئی بلیک بورڈ یا بیل نہیں ہوتی۔ تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ انفارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن وہ ذرائع ہوتے ہیں جو نیچرل لائف ایکسپیرینس کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں، بنا کسی کریکولم، اسکیچول یا ایگزام کے۔ یہ تعلیم غیر رسمی اور نیچرل انٹریکشن سے ہوتی ہے، جیسے ایک ماں کا اپنے بچے کو دعا سکھانا یا دوستوں کے درمیان کسی بات کا اثر لینا۔ یہاں نہ تو سلیبس ہوتا ہے، نہ ٹائمنگ اور نہ ہی کوئی ایویلویشن ہوتی ہے، لیکن اثر اس کا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیپلی ہوتا ہے، گہرا اثر ہوتا ہے۔ انفارمل ایجوکیشن انسانیت، تہذیب، روایات اور اخلاقیات کو برقرار رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ہر جگہ، گھر میں، محلے کے پارک میں، شادی کے فنکشن میں یا ایک عام گفتگو میں یہ تعلیم جاری رہتی ہے۔ مثال کے طور پر پیرنٹس اینڈ فیملی میں سب سے پہلا سکول ہے جہاں انسان پہلی بار محبت، اخلاق اور فرض کو سمجھتا ہے۔ پھر پیئر گروپس آ جاتے ہیں، دوستوں کے درمیان ویلیوز اور ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں۔ پھر ریلیجیس لیڈرز اینڈ کلچرل ٹرانڈیشن آ جاتے ہیں، مذہبی رہنما اور تہذیبی روایات انسانی شخصیات کو اس کی پہچان دیتی ہیں۔ اگر ہم اس طرح کہہ دیں کہ انفارمل ایجوکیشن انسان کو وہ سبق دیتی ہے جو کتابوں میں نہیں لکھے ہوتے، زندگی کا اصلی رنگ اسی تعلیم سے سمجھ آتا ہے انسان کو۔
اب نان فارمل ایجنسیز آف ایجوکیشن کیا ہوتے ہیں؟ ہر شخص کے پاس کلاس روم کا ایکسیس نہیں ہوتا، لیکن ہر شخص کو سیکھنے کا حق ضرور ہے۔ تعلیم کے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے نان فارمل ایجوکیشنل ایجنسیز ایک اہم وہ ذریعہ ہیں۔ یہ وہ تعلیمی نظام ہے جو فارمل انسٹیٹیوشن سے باہر منصوبہ بندی کے ساتھ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں تک تعلیم پہنچے جو اسکول یا کالج نہیں جا پاتے۔ یہ تعلیم فارملی پلان کی جاتی ہے، مگر اس کا وقت، جگہ اور مضمون وہ لرنر کی ضرورت کے مطابق طے ہوتا ہے۔ اس کا نشانہ ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو یا تو اسکول ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، یا ایڈلٹس جو دوبارہ تعلیم لینا چاہتے ہیں، یا وہ کسی ووکیشنل یا اسکل بیس ٹریننگ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم ٹریڈیشنل کلاس روم سے ہٹ کر کمیونٹی اسپیسز، انسٹیٹیوٹس اور اسپیشل پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر NGOs آ گئی جو تعلیم کو جو وہ ایریا جہاں تک تعلیم نہیں پہنچ سکی تو وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ کمیونٹی لرننگ سینٹر ہوتے ہیں جہاں لوگ مفت یا کم خرچ پر سکلز اور نالج حاصل کرتے ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہاتھ کے کام، ٹیکنیکل یا پروفیشنل سکلز سکھاتے ہیں۔ مدرسہ جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کل ماڈرن سبجیکٹ بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان فارمل ایجوکیشن ان دروازوں کو کھولتی ہے جو کبھی بند سمجھے گئے ہیں۔ یہ تعلیم کا وہ راستہ ہے جو ہر ضرورت مند تک علم کا چراغ لے کر پہنچاتا ہے۔ جب تعلیم کی مثال صرف کتابوں تک محدود نہ رہے اور ہر سکرین ایک کلاس روم بن جائے تو سمجھ لیجئے ہم ماس میڈیا کے دور میں جا رہے ہیں۔ آج کی تعلیم صرف اسکول کی چار دیواری میں نہیں بلکہ ہر کلک، ہر اسکرال اور ہر اسٹریم میں چھپی ہوئی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ماس میڈیا ایز ایجوکیشنل ایجنسیز کی۔ ماس میڈیا آج کا موسٹ پاورفل انفارمل ایجوکیشنل ایجنسی بن چکا ہے۔ یہ تعلیم کو ان لوگوں تک بھی لے جاتا ہے جو فارمل انسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بن سکتے لیکن سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسے ٹریڈیشنل میڈیا سے لے کر یوٹیوب اور واٹس ایپ پر جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک ماس میڈیا لوگوں تک تعلیم اور ویلیوز پہنچاتی ہیں۔ فارمل، انفارمل اور نان فارمل ایجوکیشن سب کو یہ ری انفورس کرتا ہے اور تعلیمی سلسلے کو مضبوط بناتا ہے۔ ڈسٹنس لرننگ پروگرام، ویبینارز، پوڈ کاسٹ اور شارٹ ایجوکیشنل ویڈیوز، یہ سب ماس میڈیا کے ماڈرن ٹولز میں 21 سینچری لرنر کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تعلیم کا سفر اب صرف کلاس تک محدود نہیں ہے، اب ہر شخص اپنے ہاتھ میں یہ ایک دروازہ تعلیم اٹھائے گھوم رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس دروازے کو کھولنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ ماس میڈیا کو تعلیم میں کس طرح یوز کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ تعلیم کا یہ سفر ہم مل کر جاری رکھ سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔